اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو پاکستان اور بھارت کی گزشتہ 3 مہینے کی جو مین خبریں ہیں ان کا ایک تقابلی جائزہ پیش کریں گے کہ کون سی بڑی بڑی خبریں 3 مہینوں میں رہی ہیں۔ آج کی خبر سے چلیں ہم آغاز کر لیتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے یا انڈیا میں جو انہوں نے جو G20 کانفرنس ہوئی ہے اس کے فالو اپ کے لیے جو ہے انہوں نے ان کی جو منسٹریل لیول کی جتنے بھی وہ ہیں انہوں نے اس کا بیک اپ اور اس کے فالو اپ کے لیے میٹنگ شروع کر دی ہیں۔ پاکستان سے خبر یہ ہے کہ پیٹرول 26 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پھر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں۔ جو بھارت کے حوالے سے سب سے بڑی جو ایک خبر ہے وہ یہ تھی کہ ان 3 مہینوں میں کہ چندریان جو 3 ہے ان کی اس نے لینڈ کیا چاند پہ، اس کے جنوبی حصے پہ بڑی ایک جو ٹاپ کلاس کی سکسیس ہے وہ انہوں نے سیلیبریٹ کی۔ اور ہم نے اس دوران جو ہے پاکستان میں پرائم منسٹرشپ کے لیے، چیف منسٹرشپ کے لیے اور منسٹروں کے انٹرویوز کیے، اور انٹرویوز کیے وہ سرکاری آفیسرز نے کیے جو پبلک کے فنڈز کے پبلک کے انکم ٹیکس سے جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے انٹرویو لیے گئے اور لوگ انسٹال ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر بھارت کے حوالے سے تھی اور وہ یہ تھی کہ G20 کی کانفرنس، اور اس کا جو انہوں نے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے سنسکرت کی کہ ایک زمین ایک خاندان اور ایک مستقبل، اس کا جو ہے ایک جو ماٹو یا تھیم تھا اس کا، اور اس کے اوپر جو ہے اس کا انہوں نے انعقاد کیا اور بڑے سکسیسفل طریقے سے وہ ہو گئی۔ اس دوران ہمارے ہاں جو مین ایونٹ ہوئے ثانیہ جڑم والا ہوا، چترال پر حملہ ہوا، حافظ عبداللہ پہ 2 حملے ہوئے، دونوں میں وہ خوش قسمتی سے بچ گئے، اور اس کے علاوہ کئی جگہوں میں طالبان نے بھی حملے کیے اور کئی ہمارے جو ہے وہ فوجی جو شہید ہوئے۔ اچھا، یہ جو 3 مہینے ان کے جو جولائی اگست میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ بھارت سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پہ بڑا یہ G20 کا جو اجلاس تھا اس میں 115 ممالک کے جو ہے وہ ڈیلیگیٹس ایز اے آبزرور مختلف ڈپارٹمنٹس کے جیسے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سب سے جو ہے وہ یہاں سے لوگ آ رہے تھے، تو ان کے لیے ارینجمنٹ کیے جا رہے تھے، اور اس میں انہوں نے 60 شہر جو تھے 60 شہروں میں مختلف ان کی جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں۔ اچھا، ان میٹنگز کے لیے جو ہے ظاہر ہے جہاں 25,000 ڈیلیگیشن ہوں ان میں جو ہے وہ جو 115 ممالک سے ہوں 60 شہروں میں ہوں، تو بہت بڑا ایک ایونٹ تھا یہ، اس کو وہ اوورسی کر رہے تھے۔ پاکستان میں یہ ہو رہا تھا، عمران خان گرفتار، پرویز الہی گرفتار، شاہ محمود قریشی گرفتار، فلاں کے ساتھ گیرات تانگ۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ کچھ عرصے سے کراچی میں جو ہے وہ ایک امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، وہاں کوئی بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، انٹیریئر منسٹر، تو وہ ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں بھی جتنا برا حال ہو سکے تو ہو جائے۔ پھر جناب ہماری یہ خبر انڈیا کی خبر یہ ہے، وہاں پہ 100 بلینز کی انویسٹمنٹ G20 کی وجہ سے وہ جو ہے آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں آ جائے گی۔ ہمارے یہاں بھی خبریں تھیں $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر کے تو مشرقی سرحد پار کر گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک $1 بھی آیا ہے، یا کسی نے پوچھا بھی ہے، کہتے ہیں انڈونیشیا والوں نے کوئی کوئری کی ہے، باقی کسی نے کوئی نہیں بات کی۔ اچھا، انڈیا سے انڈیا نے جو تھیم دیا تھا وہ دیا تھا یہ کہ جو ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے اور پبلک ڈیجیٹلائزڈ انفراسٹرکچر آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے انہوں نے وہ ایک اس کے لیے جو ہے نا ورکنگ ہونی چاہیے G20 کی۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ہے اس دوران یہ خبریں تھیں کہ جو ہے وہ کرنسی غائب ہے، کرنسی مہنگی ہے، آٹا غائب، آٹا مہنگا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید اذان ہو رہی تھی، تو بات ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان کی خبروں کی 3 مہینے کی۔ تو یہ گزشتہ دنوں جب بھارت میں G20 کے جو ہے وہ وہاں آ رہے تھے سربراہ مملکت، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور بے شمار دوسرے جو آبزرور آ رہے تھے، تو وہاں کی خبریں یہ آ رہی تھیں، ان کے ارینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی، اور اس کے جو مختلف شہروں میں گوا اور دوسرے کلکتہ، بمبئی، وہاں پہ جو پروگرام ان کی باتیں ہو رہی تھی، میڈیا یہ باتیں کر رہا تھا۔
تو ہمارے ہاں یہ ہو رہی تھی جی نواز شریف آئیں گے، نواز شریف نہیں آئیں گے، اور اس میں بندیال جائیں گے، اور پریزیڈنٹ صاحب نے ایک جو ہے وہ کہا، میں نے فائل جو ہے وہ باہر بھیج دی تھی، لوٹ گیا، سیکرٹری نے کہا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی ہماری جو ہے، اور ہمارے ہاں یہ ساری خبریں جو پرائم ٹائم 7 سے 9 10 بجے تک جو ہے یہ چھائی ہوتی ہیں کہ فلاں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، فلاں کے گرد گھیرا تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے، یہ معاملات، اور وہاں پہ یہ جو ہے اس کے اوپر کل جو ہے پوری قوم جو ہے فوکس تھی کہ ہم جو ہے یہ اپنی اس کانفرنس کو کامیاب کریں۔ اس کی آؤٹ کم ایک آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آؤٹ کم یہ ہوئی کہ انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ جو ہے وہ ایک کوریڈور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا، وہ جو ان کا فائنل جو کمیونیکے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ بہت ہی ملٹی بلین بلکہ ملٹی ٹریلین پروجیکٹس میں سے، دنیا کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہوگا، اور اس کو جو ہے وہ جو ہے لیڈ تقریباً جو موجودہ دور پہ جو لگ رہا ہے وہ انڈیا ہی کرے گا۔ اچھا، اس میں جو ہمیں $100 بلین دینے والے تھے وہ سارے کے سارے وہیں موجود تھے، اور وہ سارے اس میں فور فرنٹ پہ ہیں، اور اس جو کوریڈور ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ دبئی، سعودی عرب، اور آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ اسرائیل، یہ سارے جو ملک ہیں یہ وہاں تک جو ہے جائے گا۔ اچھا، پھر آخری بات جو ہے وہ اس تقابلی جائزے کا یہ ہے، جو آخری بات کرنا چاہوں گا میں یہ ہے کہ کم از کم پڑوس سے یا کوئی جو اپنا کولیگ ہے یا ساتھ سے کچھ نہ کچھ تو بندہ سیکھتا ہے، لیکن ہم جو ہے کچھ بھی نہیں سیکھ پا رہے، گزشتہ 40-45 سال سے جو ہے پے در پہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں وہ جو ہے ڈیفینیٹلی انڈیا اور ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے، وہ ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کر رہا ہے۔ ہم نے کچھ تو لیڈر جو ہے ایلیمینیٹ کیے سیاستدان، اور کچھ کو جو ہے کسی کو پھانسی دی، کسی کو گولی ماری، اور آج کل کہتے رجال ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جن اداروں پہ یا جن سیٹوں پہ جو لوگ براجمان ہیں وہ جمے رہے ہیں اپنی جگہ پہ، الیکشن نہ ہوں تو ملک کی کوئی بات نہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ تو انڈیا میں جو ہے وہ ایک ہی بات آج کل ہو رہی ہے، یہ کچھ عرصے سے وہ ہو رہی ہے جناب، کام ہو رہا ہے وہاں پہ، بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں وہاں، بڑی بڑی جو ہے وہ آئی ٹی کی جو فرمیں ہیں وہ آ رہی ہیں، ملٹی نیشنل کے ہیڈ کوارٹرز آ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کی وہاں پہ جو ہے فرینچائز آ رہی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے وہ صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے۔ تمام تر ادارے جو ہیں، پالیسی میکر جو ہیں، وہ سارے کے سارے یا ناک تک جو ہے وہ سیاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس سے جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اور ان کی جو تھم نیل پہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری پالیسی اور ہماری ڈائریکشن جو ہے ان میں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے، ہم کتنے مس ڈائریکٹڈ ہیں۔ اللہ کرے کہ ارباب اختیار جو ہیں وہ اس سے کوئی ہوش کے ناخن لیں، اور جلد از جلد انتخاب کرا کے کوئی ایک با اختیار سی حکومت جو ہے اس کے حوالے پاکستان کو کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔